نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. آج کی جو آیات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو دو طرح کی آیات ہوتی ہیں نا، ایک کونیہ ہوتی ہیں ایک شرعیہ. تو آج کی آیات کونیہ آیات ہے، اللہ کی قدرت کی بہت خوبصورت آیتیں ہیں. وہ مثالیں جو پہلے اللہ نے نہیں دی بڑی پیاری، اور ان سے لیسنز اتنے خوبصورت نکلتے ہیں نا، اس لیے ایک سٹوری سمجھ کے اور تدبر کرتے ہوئے ہم نے سیکھنا ہے. سب سے پہلی مثال اللہ نے عبرت کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں جو بتائی وہ ہے مویشی کی. انعام ویسے اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھیڑ بکری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بھیڑ بکری کو بھی انعام کہتے ہیں. اور عبرت کے اوپر تنوین ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی عبرت، مطلب عبور کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، ایک چیز سے ایسی نصیحت حاصل کرنا جو دوسری جگہ کام دے. مویشیوں سے نصیحت حاصل کر کے اپنی جو لائف ہے اس سے اپلائی کرنا اور دیکھنا کہ یہ چیز ہمارے لیے اس میں کتنے لرننگ پوائنٹس ہیں اور حکمتیں ہیں. اور نسقیکم کا ورڈ بھی دیکھ لیجئے. نسقیکم یعنی قرآن میں سقا اور اسقا دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سین قافیہ سے، سقا اور اسقا. سقا کا مطلب ہوتا ہے پلانا، اور اسقا پلانے کے لیے دینا، یعنی ہم تمہیں پلانے کے لیے دیتے ہیں، خود پی لو یا کسی کو پلا دو. نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں. اگلا لفظ ہے فرث. فرث کہتے ہیں جو پاؤں کی ہضم شدہ خوراک جب تک اوجری میں رہے، باہر نہ نکلے، اسے کہتے ہیں فرث. اور جب باہر نکلے تو اسے روسن کہتے ہیں، را واو سا، روسن. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ مویشیوں کی طرف ذرا غور و فکر کرو. اسے تم دودھ پیتے ہو نا، تو وہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا، یعنی خون اور دودھ، گوبر کے درمیان سے اللہ خون کو نکالتے ہیں. گوبر کی بو اور رنگ اور خون کی سرخی دونوں سے خالص سفید اور لذیذ دودھ. اللہ کی قدرت کی کتنی عظیم نشانی ہے. کوئی ہے اس دنیا میں جو گوبر اور خون میں سے خالص دودھ کشید کر سکے، نکال کر انسانوں کو دے سکے، اس میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو؟ کبھی بھی کراہت محسوس ہوئی ہے؟ کبھی بھی گوبر کی سمیل ہمیں دودھ میں کبھی بھی محسوس ہوئی ہے؟ ہلکا سا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. کتنی بڑی نشانی ہے نا اللہ کی، کہ اللہ کن دو چیزوں میں سے ایک خالص چیز نکال کے انسان کو بھیجتے ہیں، اور وہ سائغ للشاربین، کہ وہ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتی ہے.
ساغ یسوع کہتے ہیں جو آسانی سے خلق میں اتر جائے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور یہ انسان کے لیے طاقتور بھی ہے اور بچوں کی پرورش کے لیے بھی یہ کافی ہوتی ہے۔ تو کبھی آج تک ہمیں گلے سے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ خلق سے نہ اترے۔ اتنا لذیذ ہوتا ہے، اسے ہم چائے بھی بنا لیتے ہیں، دہی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، لسی بھی بنا لیتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں دودھ سے ہم بناتے ہیں۔ سویٹ ڈش زیادہ تر دودھ سے ہی بنتی ہے۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ یہ نکل کے کہاں سے آتی ہے۔ جو 3 مثالیں آج اللہ نے دی، تینوں مثالوں میں ہمیں بتایا کہ دیکھیے کہ کن چیزوں سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور اگر دودھ کی بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ معراج کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شراب کا ایک برتن لایا گیا اور دودھ کا بھی ایک برتن لایا گیا، شہد کا بھی ایک برتن لایا گیا، تو میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ میں نے دودھ کو پسند کیا ہے تو فرمایا یہ فطرت ہے، آپ بھی اس پر ہیں اور آپ کی امت بھی اس پر ہے، یعنی دودھ کو پسند کرتی ہے۔ ہمارے سامنے بھی اگر شراب ہو، دودھ ہو اور شہد ہو تو ہم زیادہ کس کو پسند کریں گے؟ دودھ کو پسند کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے اکیلے معبود ہونے اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے لیے چوپاؤں میں سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھاس اور چارہ جو حیوان کھاتا ہے پانی اور مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ مٹی اور پانی کو گھاس اور چارے میں بدلنا، پھر جانور کے پیٹ میں سے خون سے بدلنا، پھر اسے دودھ میں بدلنا کس قدر باعث سے عبرت ہے۔ اللہ پوری طرح قادر ہے تمام چیزوں کو ایک طرح سے دوسری جس حالت میں چاہے وہ بدل دے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ایک چیز جو ہمیں ظاہری طور پر لگتی ہے کہ اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی ہمارے لیے اتنے زیادہ یہ مفید نہیں، اللہ اس میں سے کیسے مفید، لذیذ اور ایک قابل لذیذ چیز کو اللہ ہمارے لیے نکال دیتا ہے جو پی بھی جا سکتی ہے، خوشگوار ہوتی۔ اگلی مثال وَمِنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں سے، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بنا لیتے ہو، منہ اس سے، ثقرن نشاور چیزیں، ورزقا حسنا اور رزق اچھا۔ النخیل کہتے ہیں النخل سے ہے کھجور کے درخت کو، اور اگر ایک درخت واضح کرنا ہو تو تا لگاتے ہیں لاسٹ پہ، نخلۃ یا نخیلۃ، پھر تو ایک خاص درخت۔ اور نخلا کا مطلب ہوتا ہے نون خا لام، نخلا ینخلو، اس کا مطلب ہوتا ہے چھان کر عمدہ حصہ الگ کرنا، چھاننا۔ اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ کھجور پھلوں میں منتخب ترین پھل ہے اس لیے اسے نخیل کہا جاتا ہے، نخیل۔ اس کے پھل کے مختلف وقتوں کے لحاظ سے الگ الگ نام ہے۔ یہ تو نخیل جو ہے نا یہ کھجور کے درخت کا نام ہے، اس کے پھل کا جو کھجور پھل لگتا ہے اس کے اوپر وہ مختلف موسموں کے لحاظ سے، مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف کھجوریں ہوتی ہیں اور اس کے الگ الگ نام ہے، اور کھجوروں کی قسمیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی آپ کتنی زیادہ آپ قسمیں اب دیکھیں کھجوروں کی، ذائقے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کسی کو البلخن کہتے ہیں، البسرو کہتے ہیں، الرطب، التمر، تمر بھی کہتے ہیں کھجور کو، اور الرطب یہ بھی کھجور کا نام ہے، البسرو یہ بھی کھجور کا نام ہے، البلخ بالام ہا بالخ یہ بھی کھجور کا نام ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھجور کے درخت کا نام لیا، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور، انگور کے پھل کا نام جمع میں لیا، کیوں؟ کیونکہ انگوروں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔
ٹھیک ہے، ہم جب بھی انگور کا موسم آتا ہے تو ڈفرینٹ ذائقوں کے کھجور انگور دیکھتے ہیں. اس کی بیل کو عربی میں، کھجور کی بیل کو عربی میں کرمو کہتے ہیں. الکرمو، الف لام کاف را میم، کاف را میم، الکرمو. اور سکرن کہتے ہیں، یعنی منہو سکرا کہتے ہیں نشاور چیز. اس کو سکرون بھی پڑھ سکتے ہیں اور سکرون بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نشاور چیز کو سکرون بھی اور سکرون بھی. وَمِن ثمرات النخیل والاعناب، نخیل کی بھی سمجھ آ گئی، اعناب کی جو مشکل ورڈ ہے نا وہ آج ہمیں سیکھنے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ پھر اس کا کچھ لفظ نہیں ہوتے ہیں اور نئے ورڈز تھوڑا سا عربی کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تتخذون منہ سکرا، اب بتایا جا رہا ہے کہ دو پھل ہے کھجور اور انگور، اس سے تم نشاور چیز بھی بنا لیتے ہو اور اس سے اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو. دودھ والے جانوروں کے بعد پھلوں کی نعمت ذکر کی، اور عرب میں یہ دو پھل زیادہ ہوتے تھے اور یہ تازے کھائے جاتے تھے اور ذخیرہ بھی ہو سکتے تھے. اس سے بے شمار مصنوعات بھی بنتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے بنائی ہوئی چیزوں کو دو قسم قرار دیا، ایک نشاور اور ایک رزق، اچھا رزق. اس سے اشارہ ہے کہ نشے میں اگرچہ فائدے نہیں ہیں، لیکن مطلب تھوڑا بہت فائدہ ہے نا اس میں، لیکن اچھا رزق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی آیات ہے. شراب جب حرام نہیں تھی نا تب سے پہلے کی آیات کی صورت ہے یہ. تو فرمایا گیا کہ اگرچہ شراب میں کچھ فائدے ہیں لیکن تم ان پھلوں سے اچھا رزق حاصل کر سکتے ہو. یہ اچھا رزق نہیں ہے، شراب اچھا رزق نہیں ہے. اچھا رزق ان کا کھانا، ان کو پینا، ویسے ان کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سی نعمتیں ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی رزق حسن، اچھا رزق، لذت اور قوت ہوتی ہے اس میں، لیکن سکر کی طرح عقل سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا نقصان نہیں ہے اس میں. تو یہ بات عقل والے سمجھتے ہیں کہ اس کو نشاور چیز کے لیے استعمال کرنا ہے یا اچھا رزق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. غور کریں نا، اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی. جیسے پچھلی آیت کے اندر ایک چیز بتائی جس کو انسان ناپسند کرتا ہے اور جو چیز نہ انسان کے لیے ناپسند کی جاتی ہے، خون اور دودھ، وہ جو دونوں گوبر اور خون دونوں حلال بھی نہیں. اور پچھلی آیت پہ غور کیجئے کہ دو چیزیں تھی، ایک حرام گوبر اور خون، ان میں سے ایک حلال لذیذ مزیدار پینے کے قابل چیز نکل کے باہر آتی ہے. اس آیت کے اندر بھی اگرچہ اس وقت حلال تھی لیکن بعد میں حرام تو ہوگی نا، ساتھ اشارہ بھی ہے. عقل والے اس سے ایک نصیحت پکڑتے ہیں کیونکہ اس وقت بھی تو جو شراب تھی وہ حرام ہی تھی نا، تو اس لیے شراب اس وقت حلال تو تھی لیکن پتہ تو تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے وقتی طور پر، انسان کو سمجھ نہیں آتی، پی کے نشہ چڑھ جاتا ہے. تو یہاں بھی انگوروں اور کھجوروں سے دو چیزیں نکل رہی ہیں، حلال نکل رہی ہیں، حرام نکل رہی ہیں. انسان کس کو لینا پسند کرے گا؟ انسان کی کو اختیار دیا گیا ہے، چیز ایک ہے. اب وہاں پہ پیچھے جو آیت بیان کی تھی وہاں پہ جس چیز سے دودھ نکل رہا ہے اس چیز کے اندر حکمتیں ہیں. اب اس میں یہ کہ دیکھیں کھجور اور انگور دو کتنے خوبصورت اور کتنے لذیذ پھل ہیں، لیکن ان میں سے ایک حرام چیز بھی نکلتی ہے. ان کو ایسے کھائیں تو حلال ہے،
ان کا کھانے کا طریقہ بدل دیں تو حرام ہے. تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس سے بہت سی نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی نشانی ہے جو عقل والے لیں گے. عقل والا کون ہے؟ جو اچھے رزق کے لیے اس کو استعمال کرے گا. اور اللہ کی قدرت ہے نا اس کے اندر. ایک تو اس وقت جو لوگ مشرک تھے ان کے لیے بھی اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی تھی. خیر، ایک تیسری مثال جو ان سب مثالوں سے بہت خوبصورت مثال ہے، لاسٹ میں ان تینوں کا موازنہ کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ ان تینوں کے اندر ایک ہی چیز بیان کر رہے ہیں اور کیا ہمیں سکھا رہے ہیں. تیسری مثال سمجھ کے میں بات زیادہ واضح ہو جائے گی ہمارے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وہی کی آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف. اوحا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی خفیہ طریقے سے بات سمجھا دینا جو دوسرا بندہ نہ سمجھ سکے. یہاں مراد الہام، یعنی دل میں بات ڈالنا. تو شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، اس لیے عربی زبان کے اندر اس کو النحل کہا جاتا ہے. النحل، نحلا، نحلا کا مطلب ہوتا ہے نحلا ینحلو. اس کا ایک مطلب گفٹ بھی ہوتا ہے، تحفہ. نحلا ینحلو کا ایک مطلب ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وہ خا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، وہ خا تھا جو کھجور کے لیے استعمال ہوا تھا، نون خا لام، اور یہ نون ہا لام ہے. نون خا لام کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جو لغوی مطلب ہم نے پڑھا تھا چھاننا، یعنی چھان کر عمدہ حصہ الگ کر لینا، وہ کھجور کے لیے ہے. اور یہاں پہ جو نون ہا لام استعمال ہوا یہ شہد کی مکھی کے لیے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ. اب تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ مخارج کے ادائیگی اچھی نہ ہو تو کیسے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. نخل اور نحل، ان دونوں میں فرق. ایک اور ایگزامپل آپ کو مل گئی تجوید والوں کو، اس کو نوٹ کر لیں، کبھی آپ کو کسی کو سکھانا پڑ جائے نا تو یہ آپ سکھا سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ گفٹ. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی بھی ایک تحفہ ہی دی ہے، اور اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان بلکہ ہر مخلوق کی طبیعت اور فطرت میں کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کی پہچان رکھی ہے. ہر مخلوق کے اندر، ہم سمجھتے ہیں شاید انسانوں کے اندر ہے، مکھی کو بھی پتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں. شہد کی مکھی کے اندر اتنی حکمتیں ہیں، اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ شاید انسانوں کے اندر بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورۃ الشمس آیت 8 اور 7 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نفس اور اس کی ذات کی قسم کھائی کہ جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور پھر اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی. یعنی اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، انسان کے نفس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں نا، یا ایسا کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر کھٹک سی پیدا ہوتی ہے، ہم تھوڑے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں خود کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے. تو اللہ نے ہر جانور، انسان، ہر مخلوق کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یہ الہام کیا ہے کہ کیا اس نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کیا وہی کی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف، انتخذی من الجبالی، کہ تو بنا لے پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، ومن الشجری، اور درختوں میں سے، ومما، اور اس میں سے جو یعرشون، وہ اوپر چڑھاتے ہیں. یعرشون، اوپر چڑھانے سے مراد چھپڑ بنانا. چھپڑ بنانے سے مراد لوگ گھروں کے باہر یا کھیتوں میں بیٹھنے کے لیے سائے والے چھپڑ بھی ہیں نا چھت پہ جو بنائے جاتے ہیں، یعنی جس آپ چھت کہتے ہیں، بانسوں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر چیزیں رکھی جاتی ہیں.
जानवरों में अक्ल नहीं होती, लेकिन फितरती तौर पर कुछ चीजें ऐसी, जैसे गधे के बारे में कहा जाता है ना, गधा अक्ल वाला नहीं होता, जिसके अंदर अक्ल है तो उसे गधा कहा जाता है। लेकिन आपको पता है, जब गधा एक नाले के पास आता है तो वो ठहर कर अंदाजा लगाता है कि वो इसको पार कर सकता है कि नहीं। अगर वो छलांग लगा सकता है तो वो छलांग लगाता है, अदरवाइज वो नहीं लगाता। फितरती तौर पर अपने लिहाज से कुछ चीजें इंसान के अंदर रखी गई हैं, कुछ मखलूक के अंदर रखी गई हैं कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, वैसे उसे हम गधे को बेवकूफ समझते हैं, जानवरों को भी। तो हम कहते हैं ना जानवरों के अंदर अक्ल नहीं है, लेकिन हमारे लिहाज से उनके अंदर अक्ल नहीं है, यानी वो हमारी जुबान नहीं जानते। क्या पता जानवरों की जुबान के अंदर हम भी अक्ल वाले ना हो सकता है ना। तो जानवर अपने अपनी नस्ल के अंदर अपनी नस्ल के अंदर भी तो उन्होंने रहना होता है ना। उनकी नस्ल के भी कुछ कवायद होते हैं, कुछ जिंदगी गुजारने के सलीके होते हैं, तरीके होते हैं। जितना उसको जिंदगी गुजारने के लिए पता होना चाहिए उसे पता है अपनी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी उसको नहीं पता। ठीक है, जानवर अपना नुकसान नहीं करते। आप और गौर फिक्र कीजिएगा कि जानवर जो है क्या क्या उनके अंदर अक्ल की बातें होती हैं। हम समझते हैं शायद हम ही अक्लमंद हैं, वैसे अल्लाह ने इंसान को ज्यादा अक्ल दी है, ये कह सकते हैं। अल्लाह ने अशरफुल महलूकात बनाए ना, ज्यादा अक्ल दी है। हाँ जी, कछुआ भी खुद को महफूज करने के लिए अपने होल में खतरे की सूरत में बहुत से, आप हर जानवर में देखें उसको अपनी हिफाजत करनी आती है। अभी आप मक्खी की तरफ देखिएगा, ये आपको बहुत हैरान करेगी। अच्छा, मक्खी जो है अल्लाह ताला ने उसको वही की इल्हाम किया हुआ है उसको कि तुमने घर कहाँ पे बनाना है, ऊंची जगहों पे बनाना है। जैसे अंगूर की बेलें चढ़ाने के लिए छप्पर से, छत से बनाए जाते हैं ना, समझ आ रही है ना आपको, छत की जो ऊपर बनाए जाते हैं। अल्लाह ने कहा है कि यहाँ घर आपने बनाने हैं पहाड़ों में या दरख्तों में या ऊपर छतों पे। इनमें से मुनासिब जगहों का इंतखाब करो और उनमें से जिस पर चाहो आप मक्खी जो है ना अपना घर बना सकती है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज की फितरत में उसके नफे और नुकसान को रखा हुआ है। तो इस हुक्म की तामील अगर मुशाहदे में हम देखें तो मक्खियां पहले अपना छत्ता बनाती हैं, फिर उसे कहा गया सुम्मा कुली में कुल्ल समराती फस्लु की, यानी फिर खा हर किस्म से फलों की, यानी जहां से चाहे खाओ, हर तरह का फल तुम पर हलाल है, तुम खा सकती हो। पहले उसे कहा कि घर यहाँ यहाँ पे बनाना है और फल जहां से मर्जी खाना है। तो मक्खी भी ऐसे ही करती है, पहले अपना छत्ता बनाती है, फिर खुराक के लिए निकलती है अल्लाह के हुक्म की तामील के मुताबिक। और फिर कहा फस्लु की सुबुल रब्बी का जुलाला, फिर चलती राह रास्तों पर अपने रब के हमवार और आसान। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसको कहा गया है कि अब जहां पे तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रास्ते आसान किए ना, वहां वहां पे चलती जाओ। अल्लाह ने नफा नुकसान जैसे कि हर चीज में, हर चीज की फितरत में रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलकहु सुम्मा हदा। सो ताहा आयत 50 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल और सूरत बख्शी, फिर उसका रास्ता दिखाया। यानी अल्लाह ने अगर इंसान को पैदा किया, पैदा करने के बाद इंसान को रिस्क इकट्ठा करने के तरीके सिखाए, इसी तरह अल्लाह ने अगर मक्खी को बनाया, अल्लाह ने गधे को बनाया, अल्लाह ने किसी भी मखलूक को, जानवर को बनाया है, किसी भी मखलूक को अल्लाह ने उसको रास्ते भी सिखाए हैं कि तूने जिंदगी कैसे गुजारनी है, घर कैसे बनाना है, खुराक कैसे इकट्ठी करनी है। अब देखिए, शहद की मक्खी पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं। एक छोटा सा जानवर है, इस पर तहकीक की गई है
کہ یہ ایک باقاعدہ منظم حکومت کے تحت رہتا ہے. پورے چھتے کی ایک ملکہ ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی کلاس کے اندر انگلش کی کوئی بک تھی، اس میں ایک پوری سٹوری تھی جس کی ٹرانسلیشن ہم نے پڑھا تھا، آئی تھنک 9th میں ہے، یا جب پرانی جو کتابیں تھی اس کے اندر، اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ مکھی کی شہد کی مکھی کی پوری بتائی گئی تھی کہ کس کس طرح ایک کوئن ہوتی ہے اور جس کے حکم اور تقسیم کار کے مطابق تمام مکھیاں عمل کرتی ہیں. یہ ملکہ دوسری مکھیوں سے قد و قامت اور وضع قطع میں ممتاز ہوتی ہے. خوبصورت کہہ لیں، ان کے لیے خوبصورت ہوگی، ملکہ ہوگی. مکھیاں اس کے لیے ایک خاص قسم کی غذا اس کو مہیا کرتی ہیں، جیسے غذا اور ملکہ کی غذا جو نہایت طاقتور ہوتی ہے. یہ ملکہ 3 ہفتوں میں 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے. 6 ہفتوں کے اندر 3 ہفتوں کے اندر 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے، اور اس کے حکم اور فرائض کی تقسیم کے مطابق تمام مکھیاں الگ الگ کام سر انجام دیتی ہیں. کچھ دربان ہوتی ہے، ہم چھتے کو ایسی سمجھتے ہیں نا، عام سا کسی کا چھتا ہلائیں تو سمجھے اس کو ایک پورا سسٹم ہم نے ہلایا، پوری حکومت ہلائی ہے ہم نے. کچھ دربان ہوتی ہیں مکھیاں جو کسی اجنبی کو اندر نہیں آنے دیتی، باہر ہی مار دیتی ہیں یا ان کو باہر سے اللہ حافظ کہہ دیتی ہیں. کچھ انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، کچھ نئے نکلنے والے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، کچھ موم کے ساتھ چھتا بنانے کے لیے معماری کا کام کرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو انہیں موم پہنچاتی ہیں، موم جس سے وہ چھتا بناتی ہیں. بعض مکھیاں سپاہی ہوتی ہیں جن کا کام چھتے کی حفاظت اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جو ہمیں کاٹتی ہیں. کتنا ہم ڈرتے ہیں نا اس سے. اور کچھ پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی ہیں، یعنی سارے نہیں رزق کے لیے نکل جاتے، ہر ایک نے اپنا ایک کام رکھا ہوا ہے. اتنی خوبصورت طرح سے یہ زندگی گزارتے ہیں. ہم انسان تو لڑتے جگڑتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر کام مجھے کرنا ہے، یعنی ہر بندہ ہر کام کرنے کے لیے نکل آتا ہے. لیکن شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ ڈیوائڈ کرتی ہے ان کو، وہ انتظامات کرتی ہے، وہ سکھاتی ہے. اس کے بعد کچھ مکھیاں بچوں کے لیے خوراک اور انسان کے لیے غذا اور دودھ، یعنی جو مکھیاں رس چوستی ہیں نا، ان کے پیٹوں سے شہد، ان کے پیٹ میں شہد بنتا ہے، تو وہ مکھیوں کے لیے شہد دیتی ہیں اور اس کے علاوہ خوراک اور انسان کے لیے غذا بنتی ہے، انسان کے لیے شہد بنتا ہے. اور جو موم ہوتی ہے اس میں بھی انسان بہت سے فائدے اس سے حاصل کرتا ہے، اس سے بہت سی یعنی روشنی اور علاج وغیرہ کے لیے کچھ چیزیں اس سے بھی بنتی ہیں، جو موم ہوتا ہے، جو چھتا ہوتا ہے ان کا. اب ان کے چھت کی بات کی جائے، جو ان کا چھتا ہوتا ہے اس کو وہ کس کاریگر سے بناتی ہے. عجیب قسم کا ان کا سٹائل ہوتا ہے. ہر ہانا جو ہوتا ہے نا اس میں ہر ہانا 6 ضلعوں والا ہوتا ہے. وہ مکھی کے جسم کے عین مطابق گول بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، اور ہر ضلع ایسا برابر کے پرکار کے ساتھ اگر پیمانے کے ساتھ اس کو ماپا جائے نا تو سارے ایکول ہوتے ہیں، یعنی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بالکل ایک ماپ کا ہوتا ہے. یہ مکھیاں صفائی کا بہت اہتمام رکھتی ہیں. جو اپنا ان کا فضلہ ہوتا ہے نا اس کو الگ جگہ پہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، الگ واش روم انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے واش رومز ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی سلطنت میں اس حکومت کے اندر واش رومز الگ ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ان واش روم سے جو فضلہ ہوتا ہے باہر نکالتی رہتی ہیں. ہمیشہ صاف پانی پیتی ہیں. کوئی گندگی سے آلودہ مکھی ان کے چھتے کے پاس آ جائے نا وہ اس کو اندر نہیں آنے دیتی، باہر ہی مار دیتی ہے، یعنی گندی چیز اندر آنے نہیں دیتی. اتنا آرگنائز انسان نہیں ہوتا.
ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مینجمنٹ کی ٹیم ہے اور اچھا مینج کرتے ہیں. ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا کام ہمیں دیا جائے یہ کام کرو تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب دیکھیے کہ ان کا سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کو، یعنی ہم کہتے ہیں اپنی کمپنی کو برا نہ کرنے کے لیے کوئی بھی گندی مکھی نہیں اندر انہوں نے آنے دینی تاکہ دوسری مکھیاں گندی نہ ہو جائے. باہر اس کو مار دینا، یعنی اگر ان کی مکھی بھی کوئی گندی ہو نا تو یہ باہر ہی مار دیتی ہیں. اور پھر ایک اور بات، بیکار مکھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، جو کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ وہ ملکہ ہوتی ہیں، نہ وہ کوئی کام سنبھالتی ہیں، نہ وہ شہد اکٹھا کر کے لاتی ہیں. ان کو بھی یہ اندر نہیں آنے دیتے. اگر کوئی مکھی مر جائے اسے فوراً باہر پھینک دیا جاتا ہے. گرمی کی شدت سے شہد گرنے کا خطرہ ہونا تو پروں سے ہوا دے کر اسے ٹھنڈا رکھتی ہیں تاکہ شہد نیچے نہ گرے. اور پھر ملکہ مکھی کے علاوہ کوئی اور ملکہ بنے نا، ملکہ ظاہر ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز، اچھی چیز ہے تاکہ نظام میں خرابی نہ ہو. شہد کی مکھیاں کیا کرتی ہیں، اگر کوئی اور ملکہ ہے یہ ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر ملکہ کی خوبیاں ہیں تو اس کو مار دیتی ہیں جب تک یہ ملکہ کوئی دوسری ملکہ نہیں آ سکتی. اور اسی طرح نا جیسا ایک خلیفہ کی موجودگی میں اگر دوسرا دعوے دار ہو نا تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ ایک عجیب منظم سلطنت ہے، انسان کے فائدے کی خاطر مصروف ہے لیکن خود کتنا اچھا ہے. اور اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے شہد جیسا بننا ہے نا تو ہمیں اندر سے اسی طرح مضبوط ہونا پڑے گا. ہمارے رولز ہوں گے، ہمارے اندر سسٹم ہوگا. کوئی بھی انسان جو آرگنائزڈ نہیں ہوتا وہ شہد نہیں بن سکتا، وہ لوگوں کے لیے فائدہ نہیں بن سکتا. مطلب بہت سی حکمتیں ہیں. یعنی اگر ہم اس پہ بات کریں نا تو آج پورا دن اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیں چھوٹی سی مکھی کیا کیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا سکھایا. کوئی بے عقل کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو عقل دی، اس کو سمجھ دی، اس کو شعور دیا. وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار. اسی لیے کہتے ہیں نا جب ہم اللہ نے سکھایا، دیکھو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، یہ مکھیاں تو تم سے بہتر ہے. ویسے بہتر نہیں ہے، ویسے انسان بہتر ہے، لیکن جب انسان اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا تو پھر مکھیاں بہتر ہوئی نا. جب انسان اٹھ رہا ہے اور سو رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، کوئی اس کی زندگی کے اندر ٹائم کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، اچھے برے کا فرق نہیں پتا. شہد کی مکھی پر حکمت اتنی تدبر کریں تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے بری اور اچھی چیز کو اکٹھا ہی کر دیتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھتی ہے کہ میری کمپنی کیسی ہو. میں نے اپنا ماحول نہیں خراب ہونے دینا، ملکہ ماحول نہیں خراب ہونے دیتی. یخرج من بطونها شراب. اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں ہیں، وہ آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے. آپ نے بات ساری سیکھ لی نا شہد کی مکھی کی، اب تدبر کیجیے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں سے اور کیا ان کے پیٹوں سے شربت یعنی شہد نکلتا ہے. مختلف الوانہ، مختلف ہے رنگ اس کے. فیہ، اس میں شفا ہے للناس، لوگوں کے لیے. اب کیا ہے کہ اس میں سے شراب نکلتا ہے. شہد اصل میں پینے کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھلوں اور پھولوں، موسم اور علاقے کے لحاظ سے شہد مختلف رنگوں اور ذائقوں اور مختلف خاصیتوں کا حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دودھ سفید ہی ہوتا ہے لیکن شہد کے مختلف کلرز ہوتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ کی عظیم قدرت دیکھیے، ایک زہریلے کیڑے کے پیٹ میں تیار ہونے والا مشروب لوگوں کو
لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھ دی. اور یہاں پہ شفا ان نکیرہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر مرض کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے کہ یقین کے ساتھ اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں نا تو ہمیں اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. اور شفاؤن پر تنوین ہے، اس سے اس کا مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت بڑی شفا ہے. اب دیکھیے، شہد چونکہ مختلف پھلوں اور پھولوں سے مل کر بنتا ہے. ہر پھل اور پھول کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے علاج کے لیے ضروری ہوتی ہے. مطلب ایک پھل ہے وہ ایک علاج کے لیے ضروری ہے، دوسرا پھل دوسرے کے لیے، تیسرا تیسرے کے لیے، یعنی ہر ایک میں کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے. اس لیے شہد میں ہر بیماری کا علاج ہونا یہ کوئی دور نہیں کہ کیسے ہر بیماری کا علاج ہے، کیونکہ اس میں مختلف پھلوں اور پھولوں کی آمیزش ہوتی ہے. جیسے اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں بہت سی دواؤں کا مجموعہ دے دیتے ہیں تاکہ کوئی دوا تو بیماری کے مطابق ہوگی نا. تو اس لیے شہد کے اندر بھی ہر پھل اور پھول کا رس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس میں لذت بھی ہے، شفا بھی ہے. شہد میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نمی کو جذب کرتا ہے، اور اگر اس کو زخم پہ لگایا جائے تو زخم اور پھوڑے جو ہے نا اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جراثیم زندہ نہیں رہتے. آنکھوں اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لوگوں کو اس کی خود بھی بہت زیادہ یوز کرتے تھے، اور تندرستی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا. اور شہد کی بیماری میں شہد میں ہر بیماری کا علاج تو ہے، لیکن اس کی جو مقدار ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے یہ ہمیں مختلف ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے، یا جو بڑے ہوتے ہیں سمجھدار لوگ یا حکیم وغیرہ وہ اس کا استعمال بتاتے ہیں. اس پر کام بہت کم ہوا ہے، لیکن اگر زیادہ کام ہونا تو اس کے بہت سے اور فوائد ہمارے سامنے آ جائے. محنت اس پر ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر محنت کی بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. شہد ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز رکھی جائے نا تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی چیز مکس کر دی جائے تو وہ چیز خراب نہیں ہوتی. اس لیے جو مجونے اور خمیرے وغیرہ ہوتے ہیں نا، طاقت کی جو یہ مجونے ہوتی ہیں، خمیرے ہوتے ہیں، یہ سینکڑوں برس تک صحیح رہتے ہیں شہد کی وجہ سے، کیونکہ یہ شہد میں بنتے ہیں. اس میں شہد ڈال دیا جاتا ہے تو وہ جیسے کھجور ایک ایسا پھل ہے ہر موسم میں وہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خراب نہیں ہوتا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، شاید بتا رہے تھے کہ 1400 سال پہلے کی کھجوریں تھیں، انہوں نے اس کو چاک کر کے دیکھا تو وہ بالکل فریش تھی اندر سے. تو مختلف دواؤں کو محفوظ کرنے کے لیے الکحل جیسی حرام چیز کی بجائے شہد کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. شہد جو ہے وہ چیزوں کو محفوظ کرتی ہے. دیکھیے نا، آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے سکھا دیے انسانوں کو چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، مختلف طرح کے میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں. اس دور کے اندر بھی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز ہمیں دی ہوئی تھی، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی. اچھا جی، دودھ میں ملا کر پینے سے رنگ سرخ اور سفید ہوتا ہے. ماشاء اللہ، آج آپ کو بیوٹی ٹپس بھی مل رہی ہیں. ہاں، اگر کسی کو کھانسی ہو نا تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، کھانسی ہو تو شہد کے اندر آپ کالی مرچ جو پیسی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈال کے تو چاٹیں، تو اس سے جو گلے کی خراش اور کھانسی ہے اس سے بھی آرام آ جاتا ہے. بار بار چاٹتے رہیں، یا اس کا لالی پاپ بنا لیں، یعنی اس کو توے پر جیسے بنایا جاتا ہے، اس کی ٹافی بھی کینڈی بنا سکتے ہیں، اس کو چوس لیں، یا ایسے ہی جیسے
کوئی چیز چکھی جاتی ہے نا آپ اپنی فنگر کے ساتھ لگا کر، تو اس کو چاٹتے رہیں تو اس سے آپ کی کھانسی اور گلا جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور بھی مختلف چیزیں ہیں، شہد سے آپ پانی جو یہ اسمارٹ ہونے کے لیے مختلف ٹوٹکے کرتے ہیں، تو شہد پانی میں ملا کر، گرم پانی میں ملا کر صبح اٹھ کر پیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا علم غور و فکر کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں 3 پتے بتائے اس میں، یعنی برے میں سے بلا نکلنے کی، یعنی جانور کے پیٹ سے دودھ، یعنی اس میں بھی ایک ناپسندیدہ چیز میں سے ایک اچھی چیز نکل رہی ہے۔ نشے کی انگور اور کھجور سے پاک روزی اللہ نکالتے ہیں، اور مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے۔ تو اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس قرآن سے جاہلوں کی اولاد عالم نکلے گی، یعنی ان تینوں آیات پر غور و فکر تدبر کیا جائے نا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جاہلوں میں سے عالم نکلیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوا، کافروں کی اولاد میں سے عالم نکلے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ہوگا کہ وہ ہمارے جو باپ دادوں کے پاس علم نہیں تھا یا مشرک تھے، عقیدے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کو توفیق عطا کی اور اولاد آگے اچھی رستے پر نکل پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز اس میں تو خیر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی برے کے اندر بھی خیر رکھی ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مواخذہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کا۔ کل بھی یہ بات سیکھی تھی نا، مواخذہ کر کر کے ہم چیزوں کی مٹھاس ختم کر دیتے ہیں۔ وہی بات ہوئی نا، ہم اتنا مواخذہ کرتے ہیں کہ ہم پیٹ چاک کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر کتنے انڈے ہیں تو کوئی بھی نہیں انڈا ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم سسٹم خراب کرتے ہیں وہ مٹھاس کا، ہم رشتوں کو اتنا چاک کرتے ہیں، اتنا برہنہ کر دیتے ہیں، اتنا مواخذہ کرتے ہیں، اتنا حساب کتاب کرتے ہیں، اندر جو شہد بننے والی مشین ہوتی ہے نا وہی ذبح ہو جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے، پھر کچھ نہیں ہمیں ملتا، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شہد کی مکھی کو برداشت کرتے ہیں نا، وہ کاٹ بھی دے تو اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اٹھ جاتی ہے، پھر بھی وہ شہد کی مکھی رہتی ہے، بیٹھتی بھی پھولوں پر ہے، نکالتی بھی اچھا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ایک عزت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیتی ہے، تو جو لوگ کچھ دیتے ہوں نا، کچھ فائدہ ان سے مل رہا ہو تو ان کا کاٹنا بھی برداشت کر لینا چاہیے کبھی کبھار۔ کیا خیال ہے؟ بڑی چیزیں اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، تو دل تو چاہ رہا ہے اس پہ تھوڑا سا اور غور و فکر کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی اس پہ سوچیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح کی دی ہے، تو اتنی حکمت ہے، یعنی مومن نے اگر کسی نے مومن بننا ہے نا تو وہ شہد کی مکھی پر تدبر بھی کرے، غور و فکر بھی کرے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ ایک اچھی حکومت بھی چلاتی ہے اور اس کے اندر فائدے بھی بڑے ہیں، کاٹتی بھی تو ہے نا شہد کی مکھی، تو اگر اس کو کوئی چھیڑے گا تو اس کو کاٹے گی، یعنی اگر مومن کے عقیدے کو کوئی چھیڑے گا، اگر مومن کے عقیدے کو کوئی چھیڑے گا تو مومن کی بات سے اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ مومن نے تو حق کا رستہ لے کے چلنا ہے نا۔ اور اسی طرح مومن شہد بھی نکالتا ہے، اس کی زبان سے جو ورڈز نکلتے ہیں، جو اخلاق ہوتا اس کا ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید اس پر غور و فکر کرنے والوں میں شامل کرے، تدبر کرنے والوں میں شامل کرے، تو ہم مزید اس پہ بات کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ کل انشاءاللہ
آپ نے بھی اس پہ سوچنا ہے، اور کوئی ایک ایک پوائنٹ آپ سب کی اسائنمنٹ ہے، ایک ایک پوائنٹ آپ نے بتانا ہے، سب نے، سب سے مراد سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے بتانے ہیں اپنے اپنے پوائنٹس. تو کیا اور بات سمجھ آئی، کیا اور چیز سمجھ آئی، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں، بہت خوبصورت مثالیں ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے سیکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.